السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک موضوع مولائے مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا بیان کروں گی۔ 13ویں صدی ہجری کا آخری زمانے کا ذکر ہے۔ ہندوستان میں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا جادرا۔ وہاں شیان حیدر کرار علیہ السلام کا صرف ایک ہی گھر تھا جس کے سربراہ علی رضا صاحب تھے۔ ریاست میں مسلمانوں کی کافی آبادی تھی لیکن سب کے سب غیر شیعہ تھے۔ البتہ ایک خصوصیت یہ تھی کہ محرم میں ریاست کے نواب صاحب اور تمام مسلمان باشندے تعزیے مناتے تھے اور 9ویں محرم کو تعزیے نکالتے تھے اور 10ویں محرم کی رات کو تعزیے گشت کرتے تھے اور یوم عاشوراء کو تعزیے ٹھنڈے کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں کا تہوار رام لیلا اور محرم ایک ہی تاریخوں میں واقع ہوئے۔ ہندوؤں نے رام لالہ کا جلوس نکالا تھا، مسلمانوں نے تعزیے بنائے تھے، لیکن رام لالہ کے جلوس کا راستہ بھی وہی تھا جہاں تعزیے باہر نکال کے رکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے نواب صاحب سے التجا کی کہ رام لالہ کے جلوس کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ اس کے گزرنے کی وجہ سے تعزیوں کی بے حرمتی ہوگی، لیکن نواب صاحب یہ سمجھتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، اگر مسلمانوں کی طرفداری کروں گا تو ہندو ناراض ہو جائیں گے اور ریاست میں بدامنی پھیل جائے گی، مسلمانوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ریاست میں ایک محلہ پھوٹی تھا، اس کے باشندے لکڑی کا تعزیہ بناتے تھے جو 50 فٹ اونچا اور 12 فٹ چوڑا ہوتا تھا۔ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 200 آدمی اسے اٹھاتے تھے اور تعزیہ خانہ کے باہر سڑک پر رکھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ تعزیہ باہر رکھا ہوا تھا اور رام لالہ کا جلوس ادھر سے گزرا۔ جیسے ہی جلوس قریب آیا تو تعزیہ کیونکہ سڑک کے بیچ پہ رکھا ہوا تھا اور ہندو اس کے پاس سے گزرا اور اس کو نجس کر دینا یقینی تھا، چنانچہ لوگ بھاگے ہوئے علی رضا صاحب کے پاس آئے اور کہا آپ سرکار کے اتالیق ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ علی رضا صاحب نے کہا یہ تعزیہ مولا مشکل کشا کے سپرد کر دیجئے اور خود الگ ہو جائیے۔ بس اس وقت ایک نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی رام لالہ کا جلوس تعزیے کے قریب آیا تو تعزیہ جس کو ہلانے کے لیے 200 آدمی درکار تھے خود بخود اپنی جگہ سے ہلا اور ہوا میں معلق ہو کے بلند ہونے لگا اور اس قدر اونچا ہوا کہ اس کے نیچے سے رام لالہ کا پورا جلوس گزر گیا اور اس کے گزر جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ زمین پہ آ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، سبحان اللہ، جس کو ہزاروں آدمیوں نے دیکھا اور حیرت زدہ ہوئے اور دیکھتے رہے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے تعزیہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ مولائے ہر دوسرا خیبر کشا جن کے سپرد انہوں نے تعزیہ کیا تھا، انہوں نے اس کو بے حرمتی سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کی مشکل کشائی کی تھی اور تعزیے کو ہوا میں بلند کر دیا تھا۔ یہ نکتہ عام مسلمانوں کو اس واحد شیعہ گھرانے نے بتایا جو ریاست میں آباد تھا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے تعزیے نہیں نکالے اور نواب صاحب سے عام ناراضگی پیدا ہو گئی۔ کسی مسلمان گھرانے میں کھانا نہیں پکایا گیا، ایک عالمگیر سوگ منایا گیا جس کی اطلاع نواب صاحب کو برابر پہنچ رہی تھی۔ اسی طرح دن گزر گیا، رات آ گئی، رات کو مسلمانوں کے گھروں میں چراغ تک نہیں جلایا گیا، ہر طرف تاریکی اور سناٹا تھا، تعزیے خانے ویران تھے، تمام رات یہی کیفیت رہی۔ صبح کو حسب معمول تعزیے ٹھنڈے نہیں کیے گئے، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہوا۔ ریاست جاورا کے چند جاروب کشجائنی بھینگی اور بھینگنے شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہر روز صبح سویرے جاورے آیا کرتے تھے تاکہ شہر میں صفائی کریں۔
معمول کے مطابق جب وہ اپنے گاؤں سے جاورہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں انہوں نے ایک پہاڑی پر جو کہ پہلے بالکل ویران اور اجاڑ تھی بہت سے تعزیے رکھے ہوئے دیکھے اور کچھ لوگوں کو بھی دیکھا جو صبح کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! اس پہاڑی پر پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا لیکن وہاں انہوں نے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یعقوب قیس حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس ویران جگہ پہ تعزیے لے کر آئے۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے کام کی جلدی میں وہ شہر جاورہ میں آ گئے۔ جو بھی ملا انہوں نے اسے یہ خبر پہنچا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور جوخ در جوخ لوگ پہاڑی کی طرف جانے لگ گئے، لیکن وہاں پہ اب کوئی تعزیہ بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شخص تھا۔ البتہ وہ پہاڑی خوشبو سے مہک رہی تھی اور اس پر ایک جگہ ایک چشمہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ! اس دن سے اس پہاڑی کو، جسے وہاں کی مقامی زبان میں ٹیکری کہتے ہیں، حسینی ٹیکری کہا جاتا ہے اور یہی نام آج تک مشہور ہے۔ اسی رات جب شہر میں تاریکی تھی اور شہر کے 22 صبح کو یعقوب قیسوں نے تعزیے دیکھے تھے تو ریاست یعقوب کے نواب نے خواب دیکھا کہ نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ اگر میرے حسین کی تعزیہ داری بند ہو گئی تو اے نواب تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی۔ صبح کو نواب نے فوراً حکم دیا کہ تعزیہ خانوں کو سرکاری خرچ دیا جائے اور باقاعدہ تعزیے بنائے جائیں اور جلوس نکالا جائے۔ ادھر شہر سے 22 تعزیوں کی موجودگی میں خبر مشہور ہوئی اور نواب خود بھی حسینی ٹیکری کی زیارت کو گئے۔ وہاں سرکاری طور پہ حد بندی کرا کے زیارت امام حسین قائم کی اور لوگوں کی منتیں مرادیں وہاں آ کے پوری ہونے لگی۔ بمبئی کے ایک سیٹھ نے وہاں آ کے اپنی تجارت میں ترقی کے لیے دعا مانگی جو پوری ہوئی۔ اس کو اندازے سے بھی بہت زیادہ منافع ہوا، چنانچہ اس نے ادائے نظر کے طور پہ اس ٹیکری پر کربلا کے نمونے پر ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی ہے جو آج تک مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ جو کوئی مومنہ یا مومن حاجت مند شب جمعہ کو نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہے کہ اگر اس کی حاجت پوری ہو تو معجزہ مولا مشکل کشا خود بھی سنے گا اور دوسروں کو بھی سنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت بہت ہی جلد پوری کر لیتا ہے۔ پس جب حاجت پوری ہو جائے تو یہ معجزہ خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے اور مشکل کشا کی نظر دے کے حاضرین میں تقسیم کیجیے۔ اللہ حافظ۔